وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله العظيم. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اور ہر قسم کی وڈیائی اللہ مالک الملک کے لیے. درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام کائنات
امام المرسلین، امام المتقین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی پہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورۃ العصر کی توضیح اور تفصیل بیان کی جائے گی۔ سورۃ العصر ان سورتوں میں سے ہے جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اگر حجم کے لحاظ سے دیکھا جائے، چھوٹے اور بڑے ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سورت انتہائی مختصر ہے، انتہائی چھوٹی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس سورت کے اختصار سے ہونے کی وجہ سے، مختصر ہونے کی وجہ سے کہ جتنے بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہیں ان سب کو یہ سورت یاد ہوگی۔ گاہے بگاہے آپ لوگ نماز کے دوران اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن وہ بھائی جن کو یہ سورت یاد نہیں، میں گزارش کروں گا ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک دوست ہونے کے ناطے کہ اس سورت کو زبانی بھی یاد کیا جائے اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی سمجھا جائے، سیکھا جائے، پڑھا جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آج سے پہلے جب آپ لوگ اس سورت کی نماز میں تلاوت کرتے رہے، وہ مٹھاس نہیں آپ لوگوں نے حاصل کی، لیکن ترجمہ پڑھ لینے کے بعد، اس سورت کو سمجھ لینے کے بعد، سیکھ لینے کے بعد، یاد کر لینے کے بعد، جب آپ لوگ اس کی نماز کے دوران دوبارہ تلاوت کریں گے تو نماز کے اندر ایک الگ مٹھاس ہوگی، ایک الگ مزہ ہوگا اور ایک الگ اللہ تعالی کا ڈر بھی ہوگا۔ تو اس سورت کے ٹوٹل 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالی نے انسانی زندگی کے 4 مقصد بیان فرمائے۔ اگر انسان ان 4 مقصدوں کو سمجھ لے، سیکھ لے اور ان کو یاد کر لے، پھر ان مقاصد کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے لگ جائے تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی کامرانی کے لیے یہ سورت ہی کافی ہے۔ بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس سورت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ اگر اس سورت کو سمجھ لیں، سیکھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں، لم ينزل من القرآن سواها لكفت الناس، تو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے یہ سورت ہی کافی ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس سورت کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور کوئی سورت نازل نہ کرتے، اور کوئی پارہ نازل نہ ہوتا، اور کوئی آیت نازل نہ ہوتی، صرف یہ سورت نازل ہوتی قرآن مجید میں اور لوگ اس میں تدبر کرتے، اس پر غور کرتے، اس کو سمجھتے، اس کو سیکھتے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت ہی کافی تھی۔ تو
اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کیا ہے والعصر، معنی یہ ہے زمانہ گواہی دیتا ہے یا زمانے کی قسم۔ یہاں رک کر ہمیں سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کو سجانے والا، یہ ندیاں، یہ نالے اور یہ چن پرند، یہ لہلہاتے باغ اور یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، پوری کائنات کو بنانے والا وقت کی قسم کیوں کھا رہا ہے، زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، ٹائم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، ٹائم کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتی ہے کہ انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال انسانی زندگی کا بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، سبھی تو ایسے نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائی جائے، 90% ایسے لوگ موجود ہیں جو پابندی سے 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، جبکہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کریں گے، ایک چٹیل میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ تعالی نماز کا حساب لیں گے عبادات میں سے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، جس انسان کی نماز مکمل ہوئی وہ تو کامیاب ہو گیا، وہ تو کامران ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ جنت اس کا مقدر بن گئی، اس کی جنت میں ضرور مہمان نوازی ہوگی۔ لیکن جس کی نمازی مکمل نہ ہوئی اس کا کیا بنے گا؟ اگر کسی انسان کی نمازی مکمل نہیں ہے اور سب سے پہلے عبادات میں سے سوال نماز کا ہوا ہے، اگر نماز سے انسان نہیں نکلے گا تو باقی اعمال تو نہیں دیکھے جائیں گے، وہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ عدالت لگائیں گے، بتانا یہ چاہتا ہوں انسانی زندگی کا یہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، ایک ایک پل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن ابن آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ انسان اس وقت تک اپنا قدم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ نہیں دھر پائے گا، نہیں رکھ پائے گا جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عن عمره فيما افناه، تمہیں زندگی دی تھی، 40 سال تو دنیا میں گزار کے آیا، 70 سال کی زندگی گزار کے آیا، 100 سال کی زندگی گزار کے آیا، کیا کر کے آئے ہو؟ دنیا کمانے پہ رہے ہو، دنیا جوڑنے پہ رہے ہو، دنیا کو محفوظ کرنے پہ رہے ہو، یا اللہ اس کے رسول کی بھی کچھ مانی ہے؟ ہر انسان سے سوال ہوگا۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کریں گے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، تمہیں جوانی دی تھی، تمہارے بازوؤں میں طاقت دی تھی، وہ طاقت کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہوگا، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہوں گے، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، کسی مکان کا سایہ نہیں ہوگا، کسی چھت کا سایہ نہیں ہوگا، سوائے
کے عرش کے اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عالم میں 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہوگا وَشَأَبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والا، جوانی میں خدا کے سامنے آنسو بہانے والا۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس عمر میں انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے، قوت موجود ہوتی ہے، انسان جو چاہے گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا اور اللہ کی فرما برداری میں آ جانا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان سالوں کی زندگی، یہ جو جوانی کے سال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سالوں کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو عبادت انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ گویا کہ انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک پل کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، وقت کی قسم کھا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں، وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، خسارے میں ڈالا ہوا ہے۔ اسی سورت کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ انسان کو پتا بھی ہے یہ میری زندگی کے چند سال ہیں، اس کے بعد میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، میری روح قبض کر لی جائے گی، میں نے برزخی زندگی میں جانا ہے، قبر کی زندگی میں۔ قبر کی زندگی کے بعد محشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے، پوری کائنات کو جمع کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ پوری کائنات کے سامنے سوال و جواب ہوں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا سوالوں کا۔ آج میں رک کر ذرا سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، 40-50 لوگ ہوں، ان کے اندر مجھے کھڑا کیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ ان چیزوں کا جواب دو۔ مثال کے طور پہ مجھے کسی نے ₹1,00,000 پکڑایا اور میں جو اس نے مجھے لسٹ دی تھی، میں وہ بازار گیا، چیزیں لے کے آیا، چیزیں خرید کے لایا۔ اب 50 بندوں کے اندر مجھے کسی نے کھڑا کیا کہ جو لے کے آئے ہو ₹1 کا حساب دو، تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ 70 سالہ زندگی کے بارے میں پوری دنیا کے سامنے سوال کریں گے تو کون جواب دے گا؟ بلکہ سلف صالحین صحابہ کرام کہا کرتے تھے، ہم نے سورۃ العصر کا معنی اور مفہوم ایک برف بیچنے والے سے سیکھا، ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، جو بازار میں یہ کہہ رہا تھا لوگوں میں برباد ہو رہا ہوں، میرا مال کھلا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ مجھ سے برف نہیں خریدو گے میری برف پگھلتی پگھلتی پانی بن جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ انسان کی زندگی بھی ایسے پگھل رہی ہے، جو پل چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، جو دن چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، جو گھنٹہ چلا جاتا ہے وہ دنیا میں وہ زندگی میں واپس نہیں آ سکتا، جو منٹ چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ انسان جانتا بھی ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا میری زندگی کے بارے میں، اس کے باوجود انسان نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ سے سوال کیا گیا کیا محبوب آقا آپ کی امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کے جو لوگ ہوں گے، میری امت کے جو فرد ہوں گے ان کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ ہاں کوئی تجاوز کرتا ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن کثرت سے یعنی زیادہ لوگوں کی عمریں اتنی ہی ہوگی۔ 60-70 سال کی زندگی کیا زندگی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، ایک ایک پل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہمیں حساب دینا ہوگا۔ تب تک ہم اپنا قدم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ نہیں رکھ پائیں گے جب تک ہم اس کا جواب نہیں دے دیں گے۔
اسی صورت کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ کل قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سبب وہ نہیں بنیں گے۔ کون سے لوگ؟ آمنو، جو ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا یہ انسان ایمان والا بن جاتا ہے، لہذا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن سفارش کرنی ہے، آپ کی سفارش سے آپ کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، لہذا منمانی کی زندگی گزارو، دل کرے تو نماز پڑھو نہیں تو چھوڑ دو، رمضان زندگی میں بار بار آئی، دل کرے تو روزے رکھ لو، وگرنہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، سال میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اگر انسان کے اوپر وہ فرض ہو چکا ہے، لیکن شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمانی ہے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، لہذا مال ضائع کرنے کی اور حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سفارش فرمائیں گے؟ آپ نے اصول بیان فرمایا، آپ نے قاعدہ بیان فرمایا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا۔ ذرا غور سے سننا کہ آپ کس کی سفارش فرمائیں گے، یا آپ کی سفارش کس کو نصیب ہوگی، یا آپ کی سفارش سے کون جنت کا مہمان بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا انسان بھی ہے جو جنت جیسی نعمت کو ٹھکرا دے، جنت جیسی نعمت کو ٹھکرا دے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، میں نے کہا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا، اس نے سوچا نہیں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے۔ آج شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوتا؟ کیا ہم پیسے ضائع نہیں کرتے؟ کیا شادی کے موقع پہ لائٹیں لگانا ضروری ہے؟ کیا منگنی کرنا ضروری ہے؟ کیا اس طرح کا زیادہ خرچہ کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی بیوی سے شادی کی تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا ولیمہ کرنا ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے آپ نے کپڑا بچھا دیا، اس کے اندر لا کر رکھو۔ صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس پنیر تھا، کسی کے پاس کھجوریں تھی، کسی کے پاس کیا تھا، سب صحابہ کرام نے حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب سب نے ڈال دیا تو آپ نے ان چیزوں کے اندر ہاتھ مارا اور فرمایا اس کو کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ آج ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں، صرف کس لیے کرتے ہیں کہ ناک بچنا چاہیے، رشتہ دار باتیں کریں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں۔ شادی بیاہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے۔ آج گھروں کے اندر نوجوان بیٹیاں اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ وہ گھر والے جہیز نہیں دے سکتے، لہذا جو لڑکے والے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی، اس وجہ سے جو غریبوں کی بچی ہیں وہ بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی شادی والی عمر گزری جا رہی ہے۔ شادی بیاہ جو ہے یہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل ہم نے بنا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، میں کس کی سفارش فرماؤں گا یا میری سفارش سے کون جنت کا مہمان بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقے کے مطابق چلتا رہا، جو میرے طریقے کے مطابق چلتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے میرے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری، 24 گھنٹوں کے اندر، دن رات کے اندر اس نے 5 دفعہ اذان سنی، یہ اپنے کاموں میں مگر رہا، اس نے نماز کے لیے حاضری نہیں دی۔ اور بعض بھائیوں کو دیکھا ہے کہ کوئی عذر نہیں ہوتا، شرعی عذر نہیں ہوتا نماز کو لیٹ کرنے کا، لیکن یہ سوچ کے نماز کو لیٹ کرتے ہیں کہ ابھی نماز کا بہت لمبا ٹائم باقی ہے، نماز اکیلے میں بھی ادا ہو سکتی ہے، لہذا مسجد میں جانا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ نہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا لازمی ہے،
اگر لازمی نہ ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ میرا دل کرتا ہے میں مؤذن کو کہوں وہ اذان کہے، پھر میں اپنے مصلی امامت پر ایک آدمی کو کھڑا کروں وہ جماعت کروائے، میں لوگوں کے گھروں میں چلا جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ابھی تک مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ لیکن ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں، مسجد میں جانا کون سا ضروری ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا کون سا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں، یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو ابھی تک مسجد میں نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ گھروں کے اندر بچے بھی موجود ہوں گے، عورتیں بھی موجود ہوں گی، اس ڈر کی وجہ سے میں لوگوں کے گھروں کو آگ نہیں لگا سکتا۔ تو بھائیوں، وہی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا جو آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ وعامل الصالحات، ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر اکیلا کلمہ پڑھ لینا کافی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 6 پارے میں یہ نہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمینو، پہلے آمنو فرمایا پھر آمینو فرمایا۔ اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، پہلے آمنو سے مراد ہے کہ زبان سے اقرار کرو کہ میں مسلمان ہو گیا۔ دوسرے آمینو سے مراد ہے کہ زبان سے تو انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، دوسرے آمینو سے مراد ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ کہ آپ واقعی ایمان والے بن چکے ہو۔ تو لہذا اکیلا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اکیلا کلمہ پڑھ لینے سے انسان ایماندار نہیں ہوتا، اعمال ضروری ہیں۔ ایمان سے پتہ چلے گا کہ یہ انسان واقعی ایمان والا بن چکا ہے، مومن بن چکا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، خود بھی حق پہ ڈٹے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اوپر کیا مصیبت آئے گی، اگر میں دین پر چلوں گا تو رشتہ دار کیا کہیں گے، اگر میں دین پر چلوں گا تو دوست یار کیا کہیں گے، اگر میں دین پر چلوں گا تو محلے والے کیا کہیں گے۔ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ دین کی پرواہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کو اس وجہ سے آرے سے چیر دیا گیا، ان کو کاٹ دیا گیا، کیوں؟ وہ لوگوں کو حق کی وصیت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حق کی وصیت کرنے کے لیے جب حرا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، آپ نے آواز لگائی، سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے تو آپ فرماتے ہیں اے مکہ والوں سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جب آپ کا یہ نعرہ لوگوں نے سنا، غیر تو غیر جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہو گئے۔ آپ کا چاچا ابو لہب بولا، کہا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائیں، کیا تو ہمیں اس لیے اس میدان میں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ برداشت نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اچھے نہیں لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پر پوری صورت لے کے نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ادھر سے ابو لہب نے آپ کو برے الفاظ کہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا گھر بار برباد ہو جائے، تیرے بیوی بچے برباد ہو جائیں، تو خود برباد ہو جائے، تیری جرأت کیسے ہوئی میرے محبوب کو ایسا کہنے کی؟ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ زندگی میں مصیبتوں کا آ جانا، پریشانیوں کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کر کے دکھایا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا ابراہیم موت کی کشمکش میں تھا، آپ مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، ایک صحابی پیغام لے کر پہنچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر سے پیغام آیا ہے، ابراہیم بڑے بیمار ہیں، گھر میں تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں،
آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کتنا صبر والا ہے اور ہمیں کس قدر وہ صبر کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ابراہیم کو آپ کی گود میں رکھا گیا۔ کبھی آپ ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، کبھی ابراہیم کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں۔ ساتھ یہ فرما رہے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى، اے ابراہیم تمہارے غم میں آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن اس حالات میں بھی، اس موقع پہ بھی میں اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کروں گا جو میرے رب کو راضی کرنے والے ہوں۔ جبکہ دوسری طرف کافر تانا لے رہے تھے کہ بیٹوں سے نسل چلا کرتی ہے، نسلیں بیٹوں سے چلا کرتی ہیں، ابراہیم بیٹا فوت ہو جائے گا، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، ایک دن آپ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ کا دین بھی ختم ہو جائے گا، آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری قرآن نازل فرمایا اور فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، آپ کو دلاسا دیا محبوب، یہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ صفحہ مسجد سے ختم ہو جائیں گے، آپ کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا محبوب، جب تک دنیا میں میرے خدا کی خدائی رہے گی، تیرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ رہے گی۔ میرے خالق و مالک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔